Energy sources including electrical, mechanical, hydraulic, pneumatic, chemical, thermal, or other sources in machines and equipment can be hazardous to workers. Failure to control hazardous energy accounts for nearly 10% of serious accidents in many industries worldwide. The Loto standard establishes out lockout practices and procedures. Welcome to HSC tutorial. And today's topic is Lockout Tagout. I'm your host Javed and you are watching Safety First. If you are new on this channel, kindly subscribe the channel. And if you find the videos informative, kindly like and share it. Let us jump on the topic Lockout Tagout. We will learn the purpose of Lockout Tagout, requirements for Lockout Tagout, types of hazardous energy, procedures for Lockout Tagout, types of tags, benefits of logout and tagout. Let us look what is lockout tagout procedures. The purpose of lockout tagout is to prevent energy from accidentally being released while a machine or equipment is being serviced. The ultimate goal of lockout tagout is to protect the safety and health of the employees. Secondary is the protection of equipment from damage and losses. Lockout tagout is the physical restraint of all hazardous energy sources that supply power to a piece of equipment, machinery, or a system. Let us look at the definitions of lockout tagout. The placement of lock and tag on an energy isolating device in accordance with an established procedure to ensure that the energy isolating device and the equipment being controlled cannot be operated until the lock and tag is removed. In addition to tag and lockout, the equipment must be blocked against motion and any residual energy removed. What is lockout device? A device that utilizes a positive means such as key lock to hold an energy isolating device in the safe position and prevents the energizing of equipment. Isolating device, a mechanical device that physically prevents the transmission or release of energy. Examples are disconnect switches, slide gates, valves, blocks, and blind flanges. Emergency stops are not included in isolation devices. The placement of a lock and tag on an isolating device which ensures that the equipment being controlled cannot be re-energized until the locking device is removed. Lockout prevents release of hazardous energy. Lock placed on appropriate energy isolating device that is in the off or closed position. Tag is used to identify the problem, identifies lockout date, identifies person, used by itself only when cannot be locked out. Have an overview of electrical burns. Those are devastating always. Electrical wounds consist of both an entrance point and the exit point. Have a look. This happens often. Employee accidentally leaned to the start switch and turned on the machine himself. Let us look when the lockout tagout is required while repairing, servicing, lubricating, cleaning, unjammed, adjustment, maintenance, and guard removal. These are the scenarios where there is the requirement of lockout tagout procedure. Let us look what are the causes of injury. Failure to stop equipment, failure to disconnect from power source, failure to bleed energy, accidental restarting of the equipment, and failure to clear work areas before restarting.
These are the major causes of injury while we are going to adopt lockout tagout procedure. Most of the people, they think electricity is the only source where lockout tagout procedure is required. But electricity is not the only energy source. Energy sources might be mechanical, hydraulic, gas, pneumatic, water, chemical, thermal, gravity, or other stored energy like springs and capacitors, etc. Mechanical energy might comprise kinetic machinery in motion, gears, and belts. Potential stored energy, weights and springs, piston under pressure, and hydraulic controls. Have a look at the example of potential energy, a bobcat. Lockout tagout procedure. There are a few steps that must be complied and followed as per their sequence to maintain an effective and safe lockout tagout procedure. Let us look. What are the steps? Number one, prepare for shutdown. Number two, shut down equipment and notify affected employees. Number three, isolate all energy sources and shut down equipment properly. Number four, disconnect all primary sources and place locks and tags. Number five, address all secondary sources and release stored energy. And number six, verify isolation, lockout, and tagout procedure. Now the question is how to understand the requirements. Step 3, create a company specific program. Number 4, secure commitment from upper management. Number 5, communicate. Number 6, determine what needs lockout tagout control. Number 7, create equipment and area specific procedures. And lastly, number 8, obtain hardware and devices to implement lockout tagout. Gentlemen, electrical panels must be manned by all times while open and are being worked on, with the exception of when work is being performed on or in electrical panels and the electrical panels are manned. All electrical panels must be closed at all times. Prior to any work being performed on an electrical panel, the power to the panel must be turned off and checked to make sure the power is off. When a problem with the breaker occurs in an electrical panel, make sure the breaker is in the off position. Place electrical tape, not other tape, is allowed over the breaker in such a way or a manner so as to not allow the breaker to be turned on without removal of the tape. Close the panel box, lock the panel cover if that feature is available. Place a sign on the panel door noting the problem, the breaker number, and clearly indicate that the panel box is not to be opened by anyone but authorized and qualified repair personnel only. Be sure the sign is attached to the cover in such a manner that it cannot fall off and must be physically removed. Attach the electrical lockout tag to the panel cover in addition to the sign. Unless you are the qualified and authorized electrician, this lockout must not be removed or tampered with. Lock any additional doors to the equipment, for example, wardroom, and place sign on the door indicating no admittance, electrical work in progress, and danger. In any electrical panel or breaker problem, report the problem to the site administrator, the custodial staff on all shifts, and the maintenance department. In the case of a non-emergency, a standard online work order can be used to notify the maintenance department. In the case of an emergency or urgent problem, call the maintenance department director for assistance and notification. In all cases, follow up with an online work order and document the problem with dates, times, and names.
For faulty electrical with power equipment, disconnect the power to the unit completely by turning off the breaker and disconnecting the power cord if possible. Place a sign in the same manner as the panel box above. Also state the problem with the unit if no and any hazard such as potential electrical shock. Install the lockout tag on the power on switch and tape the switch in the off position with electrical tape. Inform essential personnel and staff that use the equipment. Now, we will see step by step. Number one is preparation for lockout tagout, preparation for isolation. Understand equipment hazards. Notify others of shutdown. Means the affected employees. Number two step is shutdown. Normal shutdown procedure. Turn all switches to off. Shut all control valves and disable all sources of energy. Number three, isolate sources. Check all possible energy sources. Shut valves, open breakers and disconnects, shutting down the equipment, isolating from its energy source, blocking from residual energy source blocked against motion, and securing equipment for work. Step number four is place locks and tags on walls, breakers, and disconnect electrical panels, block or disconnect all lines. What might be the lockout devices? Plug locks, ball valve, gate valve, hasp, electrical, hydraulic, or pneumatic. Let us look at the use of locks. But remember, use only those locks those are issued to you. Never use another worker lock or tag. Tell supervisor if you need more lockout tagout equipment. Step number five is release of stored energy. Block or release springs. Block elevated parts. Stop rotating flywheels. Relieve system pressure. Drain fluids and vent glasses. The last and final step in the lockout tagout procedure is verification of isolation. Prior to servicing or maintenance, authorized employee must verify that equipment is isolated by turning it on. The process of operating the start controls, engaging levers, measuring voltage, inspecting lockout devices and valves, disconnect switches, blades, and piping system in an area to make sure that all energy sources have been isolated and controlled. Now the question is, who can remove locks and tags? The answer is only the employee who placed the lock or tag, or a supervisor after obtaining permission from the worker who placed the tag. Another question, if the equipment already has a lock and tag on it, do I have to place my own locks and tags? The answer is yes. Everyone working on equipment must place their own locks and tags. No lockout performed or witnessed someone doing work without locking out. Disconnecting device is too far away or not convenient. Worker by themselves is no need of lockout. Let us look details about tags. The attachment means for a tag must be non-reusable, attached by hand, self-locking and non-reusable with locking strength of 50 pounds, equivalent to a one-piece all-environment tolerant nylon cable tie. The tag's legend must include the following types of statements: don't start, don't open, don't close, don't energize, or don't operate. The lockout tag must include certain information. This includes the name of the person installing the tag. This tag can only be removed by the person originally installing it or a qualified electrician who is authorized and who is going to get the permission from the originator. The removed tag must be returned to the custodial office and saved in a file
that contains an explanation of the electrical problem, how the problem was handled, who found the problem, who installed the lockout tag, who reported the problem, who repaired the problem, who removed the lockout tag, and this is best served in an ongoing report on the problem. Documentation is everything. Let us look what are the benefits of documentation or what documentation does. Gives you a great resource to follow up with, provides compliance with regulations, instills a sense of completion to a problem, provides exacting steps that need to be done as long as the file is open, which lends to a greater safety factor to all staff and the workers. And lastly, provides information for future references. What timely reporting does. What is the benefit of timely reporting? Putting the people who need to fix the problem on notice. Always ask for a return call or message to be sure your message got to the person you need. Provides you with the right information when asked. Follows the proper regulations and guidelines. Offers the repair people the opportunity to get to the problem quicker and allows the problem to be taken care of faster. Gentlemen, you are watching Safety First, and today's topic is Lockout Tagout. Let us know about group lockouts. Use group lockout devices HASP to accommodate all locks. Each authorized employee must affix a personal lockout or tagout device to the group lockout device when he or she begins work. Each authorized employee must remove those devices when he or she stops working on the machine or equipment. If the shift changes, the first employee's lock remains in place until the next shift's employee applies his or her own lock. How to remove a lock? If an employee is not available to remove a lock, the employer must verify that the employee is not in the facility. Make reasonable efforts to contact the employee and inform the employee of the removal before he or she resumes work. Once you are applying log out, tag out procedure, you will see different colored tags. Red tags are to indicate that the machine is not to be operated. Yellow tags are only informational tags. So it is very well clear that red tag is a dangerous tag and yellow tag is informational tag. Let us look. What is red tag? Red tag means extremely dangerous, don't operate and don't remove. Used whenever there is a hazard or something working on or near a piece of equipment or electrical system. Red tag shall be used to tag out a piece of equipment or system that is unsafe to operate in its present state or condition. Red tag must be filled out completely, including name, date, and reason for red tag. Whenever unsafe equipment is red tagged, contact dispatch, notify them of the unit number, equipment failure, and that the equipment is down and red tagged. The dispatcher will enter unit number, cause for being red tagged. Unauthorized removal of a red tag or utilization of a system or a piece of equipment tagged out will result in disciplinary action up to and including discharge, removal from the job, removal from the contract. Red tag will be available to every concerned and authorized employee required to work on or near equipment or facilities that when energized or operated would present a personal safety hazard. Red tag shall be used in conjunction with a safety lock whenever possible. Red tag may be removed only by the individual whose condition has been corrected and that all persons are clear and safe. Failure to remove a red tag prior to leaving the property if the necessary repairs are corrected, unsafe conditions are completed, or failure to remove the red tag and replace it with the appropriate red tag if the repair or unsafe conditions are not corrected.
will result in disciplinary action because it is a very serious concern. It might cause a potential catastrophic, devastating accident. Have a look what a typical lockout tagout looks like with more than one person working on the same machine. Two locks are there. Occasionally, you may see a yellow tag without a lock on a piece of equipment that is out of service. The tag will tell you what's wrong with the equipment. There are two types of employees, two terms used for lockout tagout: authorized employee and affected employee. First, we will see who is authorized employee. What is the meaning of authorized employee? Authorized employee, an individual who uses the lockout tagout and verify procedure on a machine or piece of equipment that is to be serviced or maintained. Authorized employee will properly plan the job, notify all affected employees in the area of work, shut down the equipment at the operating controls, isolate all energy sources to equipment, lock and tag all isolating devices, dissipate all stored or residual energy sources, and lastly, verify the isolation. Let us look about affected employee. Affected employee is an individual whose job requires him or her to operate or use the machine or piece of equipment on which servicing or maintenance is being performed under the lockout tagout verifying procedure. This also pertains to any employee whose job requires him or her to work in an area where servicing or maintenance is being performed. Affected employees that stay clear of the area as much as possible. Never attempt to assist. Never interfere or tamper with a lock or tag, and report all unusual situation to your supervisor or foreman. As an affected employee, instrumental in helping protect the safety of yourself and your co-workers. And lastly, may save someone or yourself from grave injury or even death. Dear friends and fellows, key to successful lockout tagout procedure is verification, and it is possible only once everybody works together. The same procedure for electrical panels must be followed for all mechanical equipment and other machinery. Lockout tagout procedures include air handlers, floor cleaning machines, vehicles, forklifts, and all other equipment and machinery that is either motorized, pinches, grabs, lifts, or moves, or operates by a power source or under its own power. Let us look how to release from lockout tagout procedure. Number one, put all guards back. Number two, remove tools. Number three, inform others of startup. Number four, restore system connections. Number five, remove locks and tags. Number six, restore equipment to normal. And number seven, conduct normal startup. Remember, Loto protects you. Use proper lockout tagout procedures. Please be careful when working on equipment. All the contractors and subcontractor employees must follow their lockout tagout procedure because it is beneficial for the safety of the workers and the project. And secondly, it's a legal requirement. Dear friends, fellows, and colleagues, if you are working on something that you really care about, you don't have to be pushed. The vision pulls you. Remember, knowing is not enough. We must apply. Wishing is also not enough until you will not do it. The man who has confidence in himself gains the confidence of others too. दोस्तों, आज का HSC टॉपिक है लोटो यानी लॉकआउट टैग आउट। हिंदी और उर्दू में इससे मिलता जुलता लफ्ज लोटा भी होता है और उसका काम फकत धुलाई करना होता है।
اس لیے لوٹا اور لوٹو میں کنفیوز ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ لاک آؤٹ ٹیگ آؤٹ ہوتا کیا ہے، اسے کس چیز کے ساتھ ملا کر کھایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیفٹی فرسٹ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جاوید۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ لوٹو کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ لوٹو کو استعمال کرنے سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اور لوٹو کو نظر انداز کرنے سے کیا نقصانات؟ لوٹو کی فل فارم لاک آؤٹ ٹیگ آؤٹ۔ لاک کا مطلب تالا، آؤٹ کا مطلب باہر، ٹیگ کا مطلب ہوتا ہے چٹ، پرچی یا کاغذ کا کوئی ٹکڑا۔ جیسے عموماً جب میں اور آپ سفر کرتے ہیں تو اپنے بیگیج پر اپنا نام لکھ لیتے ہیں، اور نام لکھنے کے لیے نام کی پرچی کو بیگ پر چسپاں کر لیتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے ہمارا ٹیگ، اور اس آؤٹ کا مطلب بھی باہر۔ اگر لاک آؤٹ ٹیگ آؤٹ کا پورا ترجمہ کیا جائے تو سادے لفظوں میں باہر تالا اور باہر چٹ لگانا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں فقط آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں، تاکہ آپ کو رٹا لگانے کے بجائے اصل بات کا پتہ چل جائے، اور اصل بات آپ کے دماغ کے سب سے اندر والے حصے میں محفوظ ہو سکے۔ یقیناً آپ تاریخ پڑھتے ہوں گے، اور پڑھنی بھی چاہیے۔ آج کی دنیا اور 50 سال پہلے کی دنیا میں بہت فرق ہے۔ آج کی دنیا اور 200 سال پہلے کی دنیا میں بہت ہی زیادہ فرق ہے۔ کبھی انسان پتھروں کے دور یعنی اسٹون ایجز میں زندہ رہا کرتا تھا۔ وہ کپڑوں کی جگہ درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا کرتا تھا۔ کبھی وہ آگ کو جلانے کے لیے پتھروں کو پتھروں سے رگڑ کر پیچھے انرجی سورسز کی دریافت اور سائنسی ایجادات یعنی انوینشنز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کہاں گھنٹوں پتھر رگڑ رگڑ کر ایک چنگاری پیدا کرنا، اور کہاں سیکنڈز میں شہر کے شہر جلا کر خاک کر دینے کی صلاحیت حاصل کرنا۔ جس طرح یہ انرجی سورسز جن کی ڈھیر ساری اقسام ہیں اور ان کا رسپانس بہت ہی تیز ہے، اگر ان کو کنٹرول میں رکھ کر اپنا غلام بنا کر ان سے کام لیا جائے تو یہ انتہائی مفید اور کارآمد ہیں۔ مہینوں کے کام اب منٹوں میں ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر یہ کسی موقع پر بے قابو ہو جائیں تو بنی آدم کی شامت اچھا خاصا للکارتا، پکارتا اور دہشت پھیلاتا بندہ جب ان انرجی سورسز کی بے رحمی کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو کبھی چند سیکنڈز میں ڈھیر سارے حصوں میں، ٹکڑوں میں، یا پھر کیمے کی صورت میں، یا پھر جلی ہوئی لکڑی کی طرح ایک ڈنڈے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ انسان ان انرجی سورسز کو اپنے استعمال میں لا کر فائدہ حاصل کرتا رہے، اور وہ اپنی لا علمی، غفلت یا لاپرواہی کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی نہ ہارے، اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لاک آؤٹ ٹیگ آؤٹ کا پروسیجر، کہ انرجی سورس کو جہاں سے وہ آ رہی ہے تالا لگا دو، اور پرچی یا چٹ پر تالا لگانے کی وجہ بھی لکھ دو کہ آپ تالا لگا کر کیا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تالا کہاں کہاں لگایا جا سکتا ہے، اور انرجی سورسز کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ لاک آؤٹ بریکرز کو ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے سلائیڈ گیٹس، والو اور بلائنڈ فلنجز کو آئسولیٹ کرنے کے لیے لگایا جا سکتا ہے، مگر ایمرجنسی سوئچز کو اس کیٹیگری میں شمار نہیں کیا جاتا۔ تالے کا مقصد خطرناک انرجی مثلا بجلی یا گیس کو آنے سے روکنا ہے، تاکہ ہم جس بھی مقصد کے لیے آئسولیشن کر رہے ہیں اس کام کو بآسانی، باحفاظت طریقے سے انجام دیا جا سکے۔ ٹیگ اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ لاک لگانے کی وجہ، تاریخ، کس نے تالا لگایا اس کا نام، اور یہ لاک کب تک لگا رہے گا اس کا ممکنہ ٹائم، اس ساری انفارمیشن کو
جو لوگ اس انرجی سورس کی بندش کی وجہ سے متاثرین ہیں ان کو آگاہ رکھا جا سکے۔ لاک آؤٹ ٹیگ آؤٹ کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ مینٹیننس، ایڈجسٹمنٹ، کلیننگ، لوبریکیشن، سروسنگ، ریپیئر یا پھر گارڈنگ کو ریموو کرتے وقت۔ جب کبھی بھی بیان کی گئی کسی صورتحال کا سامنا ہو تو لاک آؤٹ ٹیگ آؤٹ کو ہر صورت استعمال کیا جائے گا، کیونکہ اگر لاک آؤٹ ٹیگ آؤٹ کے پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا تو پھر کوئی مشین اچانک چل سکتی ہے، انرجی ریلیز ہو سکتی ہے، پاور سورس لائیو ہو سکتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک بھیانک اور خوفناک حادثہ جس میں جانی نقصان کے ساتھ ساتھ پراپرٹی اور انوائرمنٹل ڈیمیج کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ لاک آؤٹ ٹیگ آؤٹ صرف بجلی کا کام کرنے کے لیے ہی ضروری ہوتا ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ انرجی سورسز بجلی کے علاوہ میکینیکل، ہائیڈرولک، گیس، نومیٹک، واٹر، کیمیکل، تھرمل، گریویٹی یا پھر دوسرے ذرائع جیسا کہ سپرنگز یا پھر کیپیسٹرز میں سٹورڈ انرجی، گیئرز اور بیلٹ کا موشن، پسٹن جو انڈر پریشر ہوتا ہے یا پھر ہائیڈرولک کنٹرولز، یہ سارے انرجی کے مختلف سورسز ہیں جن کے لیے لاک آؤٹ ٹیگ آؤٹ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ یہ لوٹو کسی من مرضی یا خواہش کی تکمیل کے لیے بالکل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک خاص پروسیجر ہے۔ کچھ سٹیپس ہیں کہ جن کو فالو کر کے لوٹو کی ایفیکٹونیس کو مینٹین کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ شٹ ڈاؤن کی تیاری کرنا، کہ کون سی چیز کو، کون سے وال کو اور کون سے بریکر کو آئسولیٹ کرنا ہے، اور اس آئسولیشن کے نتیجے میں ہمارے کون سے اکوپمنٹ یا مشینری متاثر ہوگی، ہمیں اس آئسولیشن کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا اور کون سے ریسورسز کی ضرورت ہوگی، اس کام کے دوران کیا کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اور ان خطرات سے بچاؤ کے لیے ہمارے پاس حفاظتی اقدامات کی کیا تفصیلات ہیں۔ سٹیپ نمبر 2 میں آئسولیشن کر دینا۔ جس پلان کو آپ نے سٹیپ 1 میں ڈرافٹ کیا تھا اس پر ایگزیکٹلی اسی طرح بتدریج عمل درآمد کر لینا، یعنی بریکرز کو بند کر لینا، سوئچز کو آف کر دینا، کنٹرول والز کو کلوز کر دینا اور سبھی انرجی سورسز کو ڈسیبل کر دینا تاکہ کام کے دوران وہ کسی خطرے یا نقصان کا سبب نہ بن سکے۔ سٹیپ نمبر 3 آئسولیٹ انرجی سورسز۔ اس بات کا یقین کر لینا کہ والو بند ہو گئے، بریکرز ڈسکنیکٹ ہو گئے، مشینری بند ہو چکی اور کسی بھی قسم کی ریزیڈوئل انرجی کی موجودگی کا کوئی بھی چانس نہیں ہے، اور آپ کے پاس اب ان انرجی سورسز کو لاک لگانے میں کوئی دشواری نہیں۔ سٹیپ نمبر 4 ہے پلیس لاکس، یعنی تالے لگا دینا۔ جہاں جہاں سوئچ، بریکر، والو، سٹاپر یا فلنج جو جگہ بھی جس جگہ بھی آئسولیشن کی گئی ہے اس پر لاکنگ میکینزم کو انسٹال کر لینا تاکہ کسی بھی صورت میں وہ دوبارہ انرجائز نہ ہو سکیں۔ لاک آؤٹ ڈیوائسز میں پلگ لاکس، بال وال، گیٹ وال یا ہاسپ، مگر اس بات کا دھیان رہے کہ لاک آؤٹ ٹیگ آؤٹ پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے آپ کو جو لاک اس اسپیسیفک اکوپمنٹ یا لائن کے لیے پرووائڈ کیا گیا ہے اس پر صرف وہی لاک لگائیں، نہ کہ اس کی جگہ اپنے کپ بورڈ کے تالے کو الیکٹریکل سوئچ بورڈ پر لگا دیا جائے۔ یہ غیر قانونی اور کسی بہت بڑے حادثے کا سبب بننے والا کام ہو سکتا ہے۔ سٹیپ نمبر 5 ریلیز آف سٹورڈ انرجی۔ سٹورڈ انرجی کو ریلیز کرنا، جیسے سپرنگز کی ٹینشن، ایلیویٹڈ پارٹس کو بلاک کرنا، روٹیٹنگ فلائی ویلز کو سٹاپ کرنا، لائنز کے پریشر کو ریلیز کرنا، لائنز میں موجود فلوئڈز کو ڈرین کرنا، وینٹ گیسز کو ریلیز کرنا۔ یہ سارے ایسے کام ہیں جو سٹورڈ انرجی سٹیپ نمبر 5 کا حصہ ہیں، اور سٹیپ نمبر 5 تبھی کمپلیٹ ہوگا جب ہم ڈرینز، پریشرز ویریفیکیشن کسی ایک شخص نے یا پھر ایک ٹیم نے اس پروسیجر کو پلان کے مطابق
स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया और आइसोलेशन का अमल मुकम्मल किया। मगर मेंटेनेंस हो या फिर रिपेयर या सर्विसिंग, काम को अमलन शुरू करने से पहले जिसके लिए आइसोलेशन की गई है, एक रिस्पॉन्सिबल और ऑथराइज शख्स ने एक एक वाल्व, ब्रेकर, लाइन और जंक्शन बॉक्स को रीचेक करना है, लगे हुए लॉक्स को खींच कर देखना है, बटन्स को ऑन करके देखना है कि वो वर्केबल कंडीशन में हैं या नहीं, टैग्स चस्पा हैं और आइसोलेशन का मकसद, डेट और आइसोलेशन करने वाले की इंफॉर्मेशन अपडेटेड है। अगर ये सब बिल्कुल दुरुस्त और एक्यूरेट हालत में पाया जाता है तो फिर जिस मकसद के लिए लॉकआउट टैगआउट के प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, आप उस टास्क या एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस लॉक को और टैग को रिमूव कौन कर सकता है? टैग्स कितनी किस्मों के होते हैं? इसका जवाब है कि टैग और लॉक को रिमूव भी वही बंदा या वर्कर करेगा जिसने लॉक लगाया था या जिसने टैग लगाया था, या फिर उस शख्स की इजाजत से कोई जिम्मेदार और ऑथराइज सुपरवाइजर या फोरमैन भी इस लॉक या टैग को रिमूव कर सकता है। मगर शर्त यह है कि टैग लगाने वाला इस बात की इजाजत दे, वो इस बात से आगाह हो और जानकारी दे कि लॉक उतारने से कोई हादसा रूनुमा नहीं होगा। याद रहे कि टैग्स पर इस तरह का कोई न कोई हुक्मनामा जरूर दर्ज होगा। डोंट स्टार्ट, डोंट ओपन, डोंट क्लोज, डोंट एनर्जाइज या फिर डोंट ऑपरेट। अमूमन टैग्स दो तरह के होते हैं, रेड टैग्स और येलो टैग्स। रेड टैग इंडिकेशन होते हैं एक्सट्रीमली डेंजर, नॉट टू बी ऑपरेटेड, एंड येलो टैग्स इंफॉर्मेशनल टैग्स होते हैं कि ये मशीन आउट ऑफ ऑर्डर है, ये मशीन काम नहीं कर रही, वगैरह वगैरह। इस सिस्टम के अंदर यानी लॉक आउट टैग आउट प्रोसीजर में जो इस प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करते हैं या इन्फोर्स करते हैं, उन्हें ऑथराइज्ड एम्प्लॉइज कहा जाता है। उनका काम टास्क को प्लान करना, जो लोग इस शटडाउन से मुतासर होंगे उनको इन्फॉर्म करना, एनर्जी सोर्सेज को आइसोलेट करना, लॉक्स और टैग्स को इस्तेमाल करना और आइसोलेशन के अमल को वेरीफाई करना। जबकि दूसरे नंबर पर होते हैं इफेक्टेड एम्प्लॉयज, जिनका काम होता है कि उस आइसोलेटेड मशीन या इक्विपमेंट पर काम करना जिसके लिए लॉक आउट टैग आउट प्रोसीजर फॉलो हुआ है। दूसरे एम्प्लॉयज को इफेक्टेड एम्प्लॉयज से दूरी रखनी चाहिए। जिस मशीनरी की ओवरहॉलिंग या मेंटेनेंस चल रही हो उससे दूर रहना चाहिए और किसी भी हालत में लॉक्स या टैग्स में किसी किस्म की टेम्परिंग से परहेज करनी चाहिए। दोस्तों, लॉक आउट टैग आउट प्रोसीजर की कामयाबी का दारोमदार मिलजुल कर काम करने में होता है, जहां एक दूसरे के लिए अच्छाई और एहतराम के रिश्ते पनपते हों, जहां दूसरे की सेफ्टी भी आपको अपनी जान की तरह अजीज हो, जहां प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्कर्स को अपनी फैमिली ख्याल करते हों और एचएससी टीम को भी प्रोजेक्ट में अपनी राय देने, एचएससी प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने, परमिट टू वर्क सिस्टम को इन्फोर्स करने और वर्कर्स को सेफ सिस्टम ऑफ वर्क यानी सेफ्टी कल्चर का हिस्सा समझकर हर एक एक्टिविटी में शामिल करने की तरगीब दी जाती हो। वर्कर्स की स्किल्स को बढ़ाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती हो, जहां हाई रिस्क टास्क को परफॉर्म करने से पहले वर्क फोर्स को बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ साथ बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस की भी जानकारी दी जाती हो, ताकि वो टास्क को सेफली और इफेक्टिवली एफिशिएंटली तकमील तक पहुंचा सकें। आप देख रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट और आज का हमारा टॉपिक है लॉक आउट टैग आउट प्रोसीजर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वक्त में भी इस तरह की मुफीद वीडियोस मिलती रहें। फेलोज, जहां लोटो का इस्तेमाल हुआ वहां लोटो को ख़त्म करना भी एक पूरा टास्क है।
اس کی ترتیب پہلے والی ترتیب کا ایک دم الٹ ہوگی. پہلا سٹیپ، جن گارڈز کو ریموو کیا گیا تھا انہیں واپس لگا لیا جائے. سٹیپ نمبر 2، جن ٹولز سے کام کیا جا رہا تھا انہیں مشینری کے پاس سے ہٹا دیا جائے. سٹیپ نمبر 3، ان سب لوگوں کو جنہیں مشینری کے بند ہونے کا بتایا گیا تھا اب اس کے سٹارٹ اپ ہونے کا بتایا جائے. سٹیپ نمبر 4، سارے کنیکشنز کو ریسٹور کیا جائے، چاہے وہ الیکٹریکل کنیکشنز ہوں یا میکینیکل. سٹیپ نمبر 5، لاکس اور ٹیگز کو ہٹایا جائے گا. سٹیپ نمبر 6، مشینری اور اکوپمنٹ کو نارمل پہلے والی حالت میں لایا جائے گا. اینڈ سٹیپ نمبر 7، آخر میں اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کر دیا جائے گا تاکہ جو آئسولیشن کی وجہ سے افیکٹڈ تھے انہیں وہ سروس پھر سے مہیا ہو سکے. یاد رکھیے، لاک آؤٹ ٹیگ آؤٹ کا مقصد زندگیوں کو بچانا ہے. لوٹو مشینری کی بےرحمانہ حرکت اور موومنٹ کے سامنے ایک ڈھال کی مانند ہوتا ہے. لوٹو حادثات سے بچ جانے، نقصانات سے بچ جانے اور کام کو سیفٹی سے انجام دینے کا نام ہے. لوٹو ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے، اس کا استعمال نہ کرنا قانوناً جرم ہے. قانون کو توڑتے ہوئے اگر کسی کی جان چلی جائے تو اسے حادثہ نہیں قتل سمجھا جاتا ہے، اور ذمہ داران کو جیل خانہ جات کی ہوائیں بھی کھانا پڑ جاتی ہیں. مگر اس سے بھی برا ہوتا ہے وہ گمان کہ جس میں ہر وقت آپ خود کو کوستے رہتے ہیں کہ اگر ایسا کر لیا ہوتا تو شاید ایسا کچھ ممکن نہ ہوتا، ویسا کر لیا ہوتا تو پھر یہ سبھی کچھ نہ ہوتا. سیفٹی زندہ رہنے کے لیے ایک مسلمہ اصول کا نام ہے، اور سیفٹی سے دروگردانی، سیفٹی سے منہ موڑنا دراصل خود کو قبر کے گڑھے میں ڈالنے کے برابر سمجھا جائے گا. ایکشن لیا کریں، نہ کہ فقط ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں. ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. آج کے لیے بس اتنا ہے. And that's it. Training session is over now. If you have any question, please ask in the comment section down below. Thanks for watching. And don't forget to like and share the video. Hope to see you soon with the new HSC tutorial. Till then, take care. Good luck. Allah Hafiz and see you.